الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم القرآن سیریز کا آج 26واں پروگرام ہے، اور آج ہم اس میں سورہ محمد اور اس کے بعد چند سورتوں کا تذکرہ کریں گے۔ سورہ محمد مدنی سورت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے فوراً بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کا ایک خاص پس منظر یہ ہے کہ اس میں اہل ایمان کو قتال کی اجازت دی گئی ہے، اور قتال کے نتیجے میں اگر جنگی قیدی ہاتھ آ جائیں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا کہ انہیں فدیہ دے کر رہا کیا جا سکتا ہے یا احسان کر کے چھوڑا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے۔ مسلمان مکہ کے اندر ظلم اور ستم سہ رہے تھے، اور صبر اور استقامت کا مظاہرہ کر رہے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ پابندی تھی کہ انہوں نے ری ایکشن شو نہیں کرنا، انہوں نے رد عمل کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ صبر اور استقامت کے ساتھ ان ساری مصیبتوں کو جھیلنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گھر میں کوحرام مچا ہوا تھا، ہر گھر میں آزمائش کی بھٹی لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صبر اور استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے تھے، اور اپنی اپنی جگہ برداشت کیے جا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کا ایک حصہ اور ان کا ایک گروہ وہ ہجرت حبشہ کر گیا، حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، اور ایک لحاظ سے انہیں وہاں پر سکون و اطمینان کا سانس لینا پڑا۔ لیکن دوسری طرف مکہ میں یہ صورتحال جاری رہی۔ 3 سال تک بنی ہاشم شعب ابی طالب میں محصور رہے، اور بھوک اور پیاس برداشت کرتے رہے، اور اس کے بعد مسلسل مشرکین کی جو کارروائیاں ہیں، ریشہ دوانیاں ہیں، چالیں ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف چلتی جاری رہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے دسترازی کی کوشش کی۔ اس دوران سورہ حج نازل ہوئی، اور اس سورہ حج میں وہ حصہ غالباً بالکل ہجرت کے دوران یا مدینہ کے بالکل ابتدائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ اجازت دی کہ اب تم ری ایکشن شو کر سکتے ہو، رد عمل کر سکتے ہو، اگر تم پہ کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو تم اس کا جواب دے سکتے ہو۔ اس کے بعد پھر سورہ محمد نازل ہوئی، اور اس میں جہاد اور قتال کے حوالے سے باقاعدہ مسلمانوں کو اجازت دی گئی۔ اسی کے ساتھ سورہ بقرہ کی وہ آیات بھی نازل ہوئی جس میں جہاد کا ذکر ہے۔ تو اس میں کہا گیا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہارا مقابلہ ہو کفار سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو پھر ان کی گردنیں مارو۔ یہ گویا جنگ کی طرف اشارہ ہے کہ اب تم ایک اسلامی ریاست، چھوٹی سی ننھی منی سی اسلامی ریاست میں داخل ہو گئے ہو۔ اب پہلے مرحلے پر اس ریاست کے قیام، پھر اس کی بقاء اور دفاع، اور پھر اگلے مرحلے پر اس کی توسیع کے لیے تمہیں مسلسل جدوجہد کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اس موقع پر، ایسے آنے والے تمام موقعوں پر تمہاری جب مدبھیڑ ہو کفار کے ساتھ، تو پہلا کام گردنیں مارنا، یعنی انہیں قتل کرو۔ حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ تم اچھی طرح انہیں کچل دو، یعنی دشمن کی طاقت کو توڑ دو، دشمن کی کمر توڑ دو۔ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ دشمن کے اندر فتنے کی سکت باقی نہ رہے، دشمن کے اندر مسلمانوں کے خلاف چال چلنے کی سکت باقی نہ رہے، کوئی سازش کرنے کی سکت باقی نہ رہے۔ اور جب تم انہیں اچھی طرح کچل دو، حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، اس کے بعد تم جو باقی بچ جائے انہیں باندھ دو، یعنی ان کو قیدی بنا لو۔
فإما منا بعد وإما فدا، اس کے بعد تمہاری مرضی، حالات اور مصلحت کا تقاضا ہو تو ان پر احسان کر کے چھوڑ دو، وإما فدا، اور یا پھر فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو۔ تو قیدیوں کے حوالے سے دو احکامات دیے گئے، ایک یہ کہ تم قیدیوں پر احسان کر سکتے ہو اور انہیں چھوڑ سکتے ہو۔ یہاں اسلام کا جو قانون جنگ بیان ہو رہا ہے اس کے مطابق ایک فرد جب وہ میدان جنگ میں قید ہو کر آ جائے تو پھر ایک لحاظ سے اس کی زندگی کو تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یا تو اسے قید کر دیا جائے گا، اسے غلام بنا لیا جائے گا، یا اسے احسان کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ احسان کی صورت یہ ہے کہ زندگی اس کی بخش دی جائے اور اسے اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور فدیے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا طریقہ تین ہو سکتے ہیں، اور وہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور صحابہ کرام کے دور میں رائج تھے۔ ایک طریقہ تو سیدھا یہ ہے کہ وہ پیسے دے کر اور تاوان دے کر اپنی جان بچا لے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سے کوئی خدمت لے لی جائے، جیسے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے کچھ ایسے تھے جو پڑھے لکھے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر ان کی رہائی منظور فرمائی کہ وہ مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے، تو گویا کوئی خدمت لے کر بھی ان کی رہائی ہو سکتی۔ اور فدیے کا ایک طریقہ تبادلے کا بھی ہے، اگر کفار اور دشمن کے پاس مسلمان قیدی ہوں تو ان کے بدلے میں بھی ان قیدیوں کو چھڑایا جا سکتا ہے اور ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب لڑائی کا زور ٹوٹ جائے، حتی تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ لڑائی کا زور ٹوٹ جائے، تو اصل چیز تو لڑائی میں دشمن کی کمر توڑنا ہے اور دشمن کی قوت کو ختم کرنا ہے، ڈس انٹیگریٹ کرنا ہے۔ جب یہ ہو جائے اس کے بعد قیدیوں کا معاملہ سامنے آتا ہے، اور جب قیدیوں کا معاملہ سامنے آئے گا تو پھر اس کے لیے مختلف جو آپشنز ہیں وہ اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس صورت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں انہیں جہاد کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، اور پھر جو یہاں پر منافقین ہیں ان کا ذکر ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب کوئی ایسی پختہ صورت نازل ہوتی ہے، وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا ذکر آ جاتا ہے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو جو لوگ منافق ہیں تم دیکھو گے کہ ينظرون الیک، وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، جیسے ان پر موت چھا گئی ہے، یعنی جہاد سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح موت سے ڈرتے ہیں۔ گویا ان کے خیال میں جہاد کرنا یہ موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے، موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اس طرح ہیں، جب جہاد اور قتال کی بات کی جاتی ہے تو فوراً ان پر موت کا دورہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے اندر بہر صورت زندگی رکھی ہے۔ انفرادی طور پہ دیکھا جائے تو ایک شخص اگر جہاد میں قتل ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہے، اور شہید کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں انہیں تم مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کے شعور نہیں۔ تو انفرادی طور پر ایک شخص کو اگر جہاد میں موت بھی نصیب ہو جائے تو یہ اعلیٰ قسم کی موت ہے، اور یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی قرار دیا ہے، اور یہ واقعی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں فوراً داخل کر دیتا ہے اور ایک عظیم الشان زندگی نواز دیتا ہے۔ گویا انفرادی طور پر بھی جہاد میں زندگی ہے، اور اجتماعی طور پر جہاد کے اندر امت کی زندگی ہے۔ امت کے لیے عزت کا راستہ جہاد کا راستہ ہے۔ اگر امت سربلندی کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، دنیا میں سر اٹھا کر جینا چاہتی ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، لا عزت الا بالجہاد، جہاد کے علاوہ عزت کا کوئی راستہ دنیا میں امت کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے جو صحیح ایمان والے لوگ ہیں، جب جہاد کا موقع آتا ہے تو وہ ان کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے، اور انہیں موقع ملتا ہے کہ اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کریں اور امت کو بھی فتح دلائیں۔ لیکن جو منافق لوگ ہوتے ہیں، جہاد کی بات ہی ان کے لیے موت کا ایک دورہ ہوتی ہے، اور ان پر موت چھا جاتی ہے ان کے دل اور دماغ پر، اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے ہیں اپنے گھروں کے اندر۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو تمہیں آزماؤں گا یہاں تک کہ میں جان لوں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون سے ہیں اور صبر کرنے والے کون سے ہیں۔ تو یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ یہ جو دین ہے یہ ٹھنڈے پیٹوں یا بہت آسانی سے اور ٹھنڈی اور میٹھی چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستقل جد و جہد کا نام ہے، جہاد کا نام ہے، جان اور مال کی قربانی کا نام ہے، اور اس کے لیے آزمائشیں آتی ہیں، ان آزمائشوں کو سر کرنے کا نام ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر اللہ کی رضا بھی ہے اور جنتیں بھی ہیں۔ آگے فرمایا فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور کمزوری نہ دکھاؤ دشمن کے مقابلے میں، اور صلح کی پکار بھی نہ لگاؤ۔ سورہ انفال میں آپ کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر یہ دشمن تمہارے مقابلے میں آ کر تمہیں صلح کی پیشکش کریں تو تم اس پیشکش کو قبول کر لو۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم خود سے دشمن کو صلح کی پیشکش نہ کرو، گویا یہ کمزوری کی علامت۔ تو ایک مسلمان، اس کے لیے دنیا کی زندگی یہ بہت آزمائش کا مقام ہے، اور اس میں اسے جو جہاد کا میدان ہے اس میں اسے دلیری دکھانی ہے، استقامت دکھانی ہے، ثابت قدمی دکھانی ہے، کسی قسم کی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اور یہاں تک کہ صلح کا پیغام بھی، صلح کی پکار بھی بعض اوقات کمزوری بن جاتی ہے، تو یہ کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ یہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جن پر بعض اوقات صلح کا دورہ پڑ جاتا ہے اور وہ یک طرفہ طور پر صلح کی پکار لگانا شروع کر دیتے ہیں اور دشمن اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہ بزدلی کی بات ہے۔ دشمن کے مقابلے میں الرٹ رہنا چاہیے، دشمن کے مقابلے میں اس کے عزائم کو بھانپتے ہوئے اس کو بھرپور جواب دینا چاہیے، اور اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو مسلمان ہے یہ اس کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہوں گے، یہ کوئی آسان ٹارگٹ نہیں ہے۔ آگے فرمائے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سورہ الفتح ہے۔ سورہ فتح یہ بھی مدنی صورت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس کا بھی ایک پورا پس منظر ہے۔ 6 ہجری میں، ذیقعد 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں اور بال منڈوا رہے ہیں، اور نبی کا خواب چونکہ اشارہ عزدی ہوتا ہے تو آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ سمجھا کہ آپ کو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ عمرہ کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا، اور آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام عمرے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن یہ جس موقع پر بات کی جا رہی ہے اس کو ذرا نظر میں رکھنا چاہیے۔ 6 ہجری سے پہلے مسلمانوں اور کفار کی اور مشرکین مکہ کے درمیان 3 ہولناک جنگیں ہو چکی تھیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی، 70 کفار مارے گئے تھے اور 70 ان کے قید ہو گئے تھے۔ اس کے اگلے سال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، اور اس میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور مسلمانوں کا ایک وقتی طور پر نقصان ہوا۔ اس کے 2 سال بعد 5 ہجری میں، یعنی اس صلح حدیبیہ سے 1 سال پہلے، پورا عرب وہ چڑھ دوڑا اور اس نے مدینہ کا 1 مہینے تک محاصرہ کیا، اور 10-12 ہزار کی تعداد میں تھے، اور اگر ان کا بس چلتا تو وہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو ان کی شر سے محفوظ رکھا۔ اب ان حالات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا تو یہ گویا موت کے منہ میں جانے والی بات تھی، اس لیے کہ اتنے بڑے اور خار کھائے ہوئے دشمن کے سامنے جا کر اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو ظاہر ہتھیار بھی نہیں لے کے جائیں گے اور جنگ کے ارادے سے بھی نہیں جا رہے، تو اس کے لیے بہت بڑے عزم کی اور بہت بڑی استقامت کی، بہت بڑی بہادری کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے ظاہر ہے وہی لوگ تیار ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان رکھتے تھے اور ہر قسم کے خوف سے بے نیاز تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہے تھے۔ تو یہ 1400 صحابہ کرام ہیں۔
جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مدینہ سے مکہ کی طرف چلے۔ یاد رکھیے یہ جو 1400 صحابہ ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے بعد میں، ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ اتنے یعنی غزوہ بدر کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عظیم الشان ہیں اور جن کی اللہ تعالیٰ نے گویا تعریف کی۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے عمرے کے لیے۔ ذوالحلیفہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور 70 اونٹ قربانی کے ہدی کے ساتھ لے کر ان کے گلے میں وہ خاص نشان جو قربانی کے اونٹوں پر لگایا جاتا ہے وہ لگا کر ساتھ لے لیے، آگے کر دیے، تاکہ دشمن کو یہ پتہ چلے کہ ہمارا ارادہ لڑائی کا نہیں ہے بلکہ ہم تو عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کو آگے بھیج دیا تھا تاکہ وہ آپ کو مکمل اطلاعات دیتے رہیں۔ ادھر مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے یہ پلان بنا لیا کہ ہم نے مسلمانوں کو مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ حدیبیہ کے مقام پر رک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لینا شروع کر دیا، اور اسی دوران ابو مسعود ثقفی وہ قریش کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا، لیکن کوئی بات نہ بن سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر مکہ کے اندر بھیجا۔ جب حضرت عثمان مکہ میں داخل ہوئے تو قریش نے ان کا استقبال کیا اور انہیں آفر کی کہ آپ چاہیں تو عمرہ کر لیں اور بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیت اللہ کا طواف کروں اور عمرہ کروں، اس لیے انہوں نے عمرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ مذاکرات کے بہانے مشرکین مکہ نے حضرت عثمان کو روک لیا اور ذرا ان کی واپسی میں تاخیر ہو گئی، جبکہ مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی بنیاد پر تمام صحابہ کرام کو حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور ان سے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کی بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کا اظہار کیا اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں پر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے کہ واپس اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیں۔ مشرکین مکہ کو جب اطلاع ملی کہ مسلمان تو لڑنے مرنے پر اتر آئے ہیں تو انہوں نے فوراً ایک تو حضرت عثمان کو ریلیز کیا اور چھوڑا کہ وہ واپس جائیں، اور ساتھ ہی اپنا نمائندہ سہیل بن عمرو کو بھیج دیا۔ اور سہیل بن عمرو نے پھر آ کر وہ ایک ڈپلومیٹ سا آدمی تھا اور اس نے بڑی نرم گفتگو کی اور بہرحال چکنی چپڑی باتیں کر سکتا تھا وہ، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو کہا کہ قبیلے کا آسان آدمی آ گیا۔ چنانچہ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاکرات میں ایک معاہدہ طے ہو گیا جس پر دونوں فریقین کے اتفاق ہو گیا۔ اس کے مطابق مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، اور ایک اس میں نقطہ یہ تھا، شرط یہ تھی کہ کوئی فرد اگر مسلمانوں کا مکہ سے فرار ہو کر مدینہ جائے گا تو مسلمان اسے واپس کرنے پر مجبور ہے، اور اگر کوئی فرد مدینہ سے فرار ہو کر مکہ آتا ہے تو مشرکین اسے واپس کرنے پر مجبور نہیں۔ یہ ایک لحاظ سے مسلمانوں کے لیے ایک کمزور پوزیشن پر معاہدہ تھا اور مسلمانوں نے ایک کمزور پوزیشن قبول کر لی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کو فتح مبین قرار دیا ہے۔ تو فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک واضح فتح دے دی۔ اب بظاہر اس وقت تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ فتح ہے، اور صحابہ کرام پر اس کا اثر بھی موجود تھا۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ معاہدہ ہو گیا تو آپ اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بال منڈوا لو اور احرام کھول دو اور قربانی کے جانور ذبح کر دو۔ تو سارے لوگ جیسے ان پہ موت چھائی ہوئی تھی، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں واپس تشریف لے گئے اور حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ تمہاری قوم نے آج میری بات نہیں مانی۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ لوگ تو مردہ پڑے ہوئے، یہ آپ کی نافرمانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس وقت ان پر ایک غم کی کیفیت طاری ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور بیت اللہ کی زیارت کے بغیر جا رہے ہیں، اور ایک ایسا معاہدہ کر کے جا رہے ہیں جو ان کے ذہن کے مطابق شاید اس میں مسلمانوں کی پوزیشن بڑی کمزور ہے، لہٰذا آپ ان کی اس بات کا برا نہ منائیں، آپ باہر تشریف لے جائیں اور خود اپنے بال منڈوا لیں اور احرام تبدیل کر لیں، آپ کی دیکھا دیکھی یہ سارے لوگ ایسا کرنا شروع ہو جائیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، آپ باہر تشریف لائے، اپنے اپنے بال منڈوائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام تبدیل کیا۔ آپ کی دیکھا دیکھی سارے صحابہ کرام اٹھے، انہوں نے ایک دوسرے کے بال مونڈنا شروع کر دیے، احرام تبدیل کیا اور جانور ذبح کرنے شروع کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پر پریشان تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کے نتیجے میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر یعنی شرح صدر بخش دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں پر سکینت اتاری اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے ایک فتح کا مژدہ بنایا۔ اس کے نتیجے میں جو ایک مسلمانوں کو ایک سکون میسر آیا اور مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کو ایک لحاظ سے ایک وقت مل گیا کہ یہاں سے مسلمان کسی خطرے کو نہیں پائیں گے، تو پھر پورے جزیرۃ العرب کے اندر مسلمانوں کے وفود پھیل گئے اور تبلیغ اور تعلیم کا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہوا، اور 2 ہی سال کے اندر اندر جزیرۃ العرب کے اندر لوگ جوق در جوق وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اور اسی دوران 7 ہجری کو مسلمانوں نے خیبر بھی فتح کر لیا، اور 7 ہجری کو مسلمانوں نے عمرہ قضا بھی ادا کیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو یعنی ایک عظیم الشان فتح میں تبدیل کر دیا۔ تو فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ خوش ہو گیا اہل ایمان سے، اذ یبایعونک، جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال، اللہ کو ان کے دلوں کا حال معلوم تھا، فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون اتار دیا، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں ایک قریب ملنے والی فتح جو ہے اس کی خوشخبری سنا دی۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات بھی مدنی صورت ہے، لیکن یہ مدینہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں مسلمانوں کو چند معاشرتی معاملات کے حوالے سے کچھ آداب سکھائے گئے ہیں، اور یہ ایسی صورت ہے کہ جس کو بھی ہمارے گھروں میں پڑھا جانا چاہیے، اس کا اجتماعی مطالعہ کرنا چاہیے، پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کر، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا سبقاً ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں وہ بہت زبردست ہدایات ہیں ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری فیملی لائف کے لیے، اور ایک اسلامی معاشرتی زندگی کے لیے۔ پہلی بات جو اصولی طور پر کہی گئی، فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ماڈل ہیں، نمونہ ہیں، ان کی زندگی ایک معیار ہے تمہارے لیے، ان سے بڑھ جانے کی کوشش نہ کرو۔ انہوں نے جو دین دے دیا ہے وہ مکمل ہے ہر لحاظ سے، اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تم کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اس لیے جو دین دیا ہے اسی کا اتباع کرو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا جو تصور اللہ کے رسول نے تمہیں دے دیا ہے وہی نیکی کا تصور ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہی حال پچھلی امتوں کا ہوا کہ ان کے انبیاء نے انہیں نیکی کا ایک تصور دیا، ان کے انبیاء نے انہیں دین اور شریعت دی، لیکن انہوں نے اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس میں غلو اختیار کرنے کی کوشش کی، انتہا پسندی کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے اس پورے دین کے نظام کو بگاڑ دیا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دین دیا ہے یہ اعتدال پر مبنی ہے، اور اس میں جو کچھ کر دیا گیا ہے وہ کر دیا گیا ہے، اس کے بعد تمہیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ 3 صحابہ کرام نے آپس میں یہ گفتگو کی ہے، اور وہ گفتگو یہ ہے کہ ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول تو معصوم عن الخطا ہیں اور انہیں تو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اگر وہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں تو مجھے تو پھر ساری رات تہجد پڑھنی چاہیے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں آج کے بعد رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات تہجد پڑھوں گا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ تو ظاہر معصوم عن الخطا ہیں، انہیں تو نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے اتنی، اور ہمیں تو زیادہ ہے، اس لیے میں ہر روز روزہ رکھوں گا۔ اور اسی طرح تیسرے نے کوئی اور بات کہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی اور کہا کہ میں تم سے زیادہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور مہینے کے کچھ دن روزے رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، تو تمہارے لیے یہی بہترین ہے۔ اس سے آگے بڑھو گے تو یہ غلوف ہو جائے گا، یہ تمہارے لیے ایک زیادتی ہو جائے گی، انتہا پسندی ہو جائے گی، اور اللہ کو یہ انتہا پسندی پسند نہیں ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ نبی کی محفل میں تم بیٹھے ہوئے ہو تو نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، ادب کا مقام ہے، ادب گاہی است، یہ ادب کی جگہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سناٹا چھایا ہوا ہوتا تھا، اور کوئی بات بھی کرتا تھا تو سرگوشی سے کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے کسی کی آواز اونچی نہیں ہوتی تھی۔ یہی ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جا کر بھی شور مچانے کی اجازت نہیں ہے، اونچی آواز سے سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بالکل دھیمے انداز میں سلام کرنا چاہیے، درود پڑھنا چاہیے۔ اور یہی ادب اس محفل کا بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہو، اس میں بھی خاموشی اختیار کی جائے۔ فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہارے گناہ، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کے شعور بھی نہیں ہوگا۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر لیا اور جانچ لیا۔ آگے فرمایا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، ہوتا یہ تھا بدوانہ زندگی تھی، اور وہ بدو آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے پاس پہنچ جاتے تھے اور آوازیں دینے شروع کر دیتے، یا محمد یا محمد یا محمد، الیاذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے انہیں ڈانٹتے بھی نہیں تھے، کچھ کہتے بھی نہیں تھے، اگرچہ آپ کو ناگوار بھی گزرتا تھا کہ آپ اپنے کسی کام سے گھر گئے اور وہ آ گئے، آپ کے سر پڑ گئے اور آپ کو بلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈانٹا اور کہا کہ تمہارے درمیان غیر معمولی فرد ہے، اسے اپنے جیسا نہ سمجھو، یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھو اور ان کے اوقات کو ملحوظ رکھو۔ انہوں نے جو وقت تمہارے لیے پبلک کیا ہوا ہے مسجد میں وہی کافی ہے، اس کے علاوہ جو ان کے اوقات ہیں وہ ان کی باقی ذمہ داریوں کے لیے ہیں، ان میں ان کو نہ تنگ کرو، یہ ان کے آرام کا وقت ہے، یہ ان کے گھر والوں کا وقت ہے، اور ان اوقات میں تم جا کر ان کے سر ہو جاؤ تو پھر گھر والے بھی ڈسٹرب ہوں گے، خود ان کے آرام میں بھی خلل آئے گا، اور وہ تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ صبر کریں یہاں تک کہ آپ خود اپنے اوقات کے مطابق ان کے لیے نکل آئیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فجر کے بعد سے لے کر ظہر کا وقت جو تھا، یہ وقت آپ کا پبلک ہوتا تھا، اور اس میں آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے، لوگ آتے تھے، آپ سے ملاقاتیں کرتے تھے، بات کرتے تھے۔ ظہر کے بعد کچھ آرام کا وقت ہوتا تھا، عصر کے وقت سے لے کر مغرب تک آپ کا ازواج مطہرات کے لیے وقت ہوتا تھا، آپ مختلف گھروں میں چکر لگاتے تھے، ان کا خیر خیریت معلوم کرتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرتے تھے۔
اور عشاء کے بعد آپ سو جاتے تھے، آرام کرتے تھے، تہجد کے لیے آپ اٹھتے تھے اور فجر تک کا یہ کام سارا ہوتا تھا۔ تو آپ کا جو پبلک وقت تھا وہ روایات میں آتا ہے کہ ظہر تک کا تھا۔ آگے ایک اور ہدایت دی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تمہارے پاس کوئی ایسا فرد خبر لے کر آئے جو فاسق ہو تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ کوئی گناہ گار شخص، کوئی ان نون شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو ہو سکتا ہے وہ افواہ ہو۔ اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، کہ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کی طرف زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا، لیکن وہ صاحب وہاں گئے نہیں بلکہ دور سے ہی واپس آ گئے اور کہا کہ وہ لوگ تو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب پتہ نہیں انہوں نے یہ اندازہ کیسے لگایا، لیکن بہرحال وہ وہاں پہنچے ہی نہیں تھے، انہوں نے زکوٰۃ لینے کی بات ہی نہیں کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف لشکر کشی کا پروگرام بنا لیا، لیکن اسی دوران ان قبیلوں والوں کو پتہ چلا، وہ خود آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو آپ کا نمائندہ آیا ہی نہیں تھا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو آپ پہلے جانچ لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرو، اور اگر اس صلح میں کوئی آپ کی بات نہ مانے اور ایک دوسرے پر زیادتی کریں تو جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے خلاف سب مل کر لڑو یہاں تک کہ وہ صلح کی طرف آ جائے۔ اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو۔ آگے فرمایا، اور یہ بہت اہم ہدایات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر طعن نہ کیا کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق کا نام ہی برا ہے، یعنی ایمان کے بعد تم سے توقع نہیں ہے کہ جاہلیت والے کام کرو گے، کسی کا برا نام لینا، کسی کو طعنے دینا اور کسی کا مذاق اڑانا، یہ جاہلیت کے کام ہیں، تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور اگر کوئی توبہ نہیں کرے گا تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم قرار دیا ہے، تو عقیدے میں ظلم شرک ہے، اور معاملات میں ظلم کسی کو طعنہ دینا ہے، کسی کا مذاق اڑانا ہے اور کسی کا برا نام رکھنا ہے، تو گویا اس کو کوئی ہلکی بات نہ سمجھا جائے، یہ بہت ہی سخت چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بدگمانی جسے ہم کہتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے، ضروری نہیں کہ وہ ایسا ہو، لیکن ہم اپنے ذہن میں اس کے لیے ایک تصویر بنا لیتے ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ ایک گھر کے سامنے سے گزرا ہے، ہم کہیں کہ ضرور یہ وہاں گیا ہوگا اور وہاں اس کا کوئی تعلق ہوگا۔ ایک شخص ہے، وہ مسجد کے قریب سے گزرا، ہم کہیں کہ اس نے تو نماز نہیں پڑھی ہے تو مسجد گیا ہی نہیں، ہو سکتا ہے وہ کہیں اور نماز پڑھ چکا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، بہت سارے گمان وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تم تجسس بھی نہ کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ اس کی ایک اور ترتیب یوں ہے کہ تم گمان نہ کیا کرو، بدگمانی نہ کیا کرو، اور اگر بدگمانی ہو جائے تو تجسس نہ کیا کرو۔ تجسس کہتے ہیں کسی کی ٹوہ میں لگ جانا، کسی کی برائیوں کو دریافت کرنا، کسی کے متعلق آپ کو کوئی اندازہ ہو گیا کہ کہیں گڑبڑ ہے تو اس کے پیچھے پڑ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجسس سے منع کیا، کسی کی ٹوہ لگانے سے، کسی کی گناہوں کے پیچھے پڑنے سے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور اگر کسی کا کوئی گناہ تمہارے سامنے آ جائے تو پھر اس کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا
فَكَرِهْتُمُوهُ تو کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو یقیناً تم اس سے کراہت کرو گے۔ تو گویا بدگمانی کرنا، تجسس کرنا اور غیبت کرنا، یہ تینوں چیزیں یہ منع ہیں، اور یہ بعض اوقات اتنے بھیانک نتائج پر انسان کو پہنچا دیتی ہیں کہ گویا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر، اور حرام ہے یہ چیزیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم۔ تو گویا یہ اسلامی معاشرے کے اندر اگر یہ تین چیزیں ختم ہو جائیں، یعنی انسان برے گمان سے بچ جائے، اور انسان تجسس سے بچ جائے، اور انسان غیبت سے بچ جائے، تو ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ تجسس کیا ہے اور یہ غیبت کیا ہے، اس پر ذرا تھوڑی دیر کے لیے ذرا اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تجسس یہ ہے کہ کسی کے کسی گناہ پر پردہ پڑا ہوا ہے اور آپ اس کی پردہ فاشی شروع کر دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی صفت ہے ستار، وہ لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہتا ہے۔ تو انسان کی حیثیت سے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اور اگر کسی کا کوئی گناہ چھپا ہوا ہے تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کو ایکسپلور کریں اور اسے اس کا پردہ ہٹا کر لوگوں کو وہ دکھانا شروع کر دیں۔ اس لحاظ سے انفرادی طور پر ایک فرد کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے نجی معاملات میں کھوج کرید کرے اور لوگوں سے سوال پوچھنا شروع کر دے، اور ان کی ٹوہ لگانا شروع کر دے، اور ان کی جاسوسی کرنا شروع کر دے۔ اور غیبت یہ ہے کہ انسان کسی کی کوئی برائی دیکھ لے، کوئی اس کے اندر کوئی غلط کام دیکھ لے اور اس کا چرچا شروع کر دے۔ کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا کسی شخص میں کوئی بات موجود ہو تو وہ بھی کسی کو بتانا غیبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، کسی کی کسی برائی کا چرچا کرنا غیبت ہے، اور اگر کسی میں کوئی چیز نہیں ہے اور آپ اس کا چرچا کرتے ہیں تو یہ تو بہتان ہے، اور بہتان وہ غیبت سے بڑا جرم ہے۔ تو غیبت سے بھی منع کیا گیا ہے کہ تمہارے سامنے کسی کی کوئی برائی آ جائے تو تم اپنے منہ کو بند رکھو اور اس کو آگے بڑھانے والا نہ بنو، اس لیے کہ یہ غیبت تم کرو گے تو تم گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے اس کی جو گناہ ہیں اس غیبت کرنے والے کے کھاتے میں ڈلتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل پاک صاف منزہ ہو جاتا ہے اور یہ وہ ساری گندگی سمیٹ لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس سے بچو۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے، یہ صورت مکی صورت ہے۔ سورہ حجرات پر قرآن پاک کی صورتوں کا 5واں گروپ وہ ختم ہوا، اور سورہ قاف سے 6واں گروپ شروع ہو گیا، اور یہ سورہ تحریم تک جائے گا۔ اور اس پورے گروپ میں بھی جو اس کا پورا عنوان ہے وہ انذار کا ہے اور دعوت کا ہے۔ البتہ اس میں فہمائش کا رنگ غالب ہے، اس میں آخرت کی حقائق کو ذرا زیادہ ڈیپتھ میں بیان کیا گیا ہے، اور گویا ایسے مناظر دکھائے گئے ہیں کہ انسان چشم سر سے دیکھ رہا ہو اخروی حقائق کو۔ سورہ قاف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب صورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عید کی نماز میں اس کی تلاوت کرتے تھے، جمعہ کی نماز میں جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اس کی تلاوت کرتے تھے، اور روایات بھی اس بارے میں ہیں۔ اور اس کو صحابہ کرام نے، بعض خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نمازوں میں سن کر اس کو بعض خواتین نے یاد کیا ہے۔ تو فرمایا قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، اور عجیب یہ تعجب کرتے ہیں یہ شخص، یہ لوگ، یہ مخاطبین تعجب کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا ہے۔ فقال الکافرون، تو یہ کافر کہتے ہیں ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی نرالی بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا ہم مر جائیں گے اور پھر مٹی ہو جائیں گے؟ ذالک رجع بعید، یہ تو بہت دور کا لوٹایا جانا ہے، اس کا امکان بہت دور ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبلٹی اس کی نہیں ہے، لاجک ہی اس کی نہیں ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ،
یہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے، اور اعتراض یہ کرتے تھے کہ یہ ہم انسان ہیں، ہمارا جسم ہے، ہمارا وجود ہے، تو جب ہم قبر میں پڑے ہوں گے تو یہ ساری جو چمڑا ہے یہ اتر جائے گا، یہ ہڈیاں ہیں گل جائیں گی، تو کیا یہ دوبارہ اسی طرح اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہمیں معلوم ہے کہ زمین نے تم سے کیا کیا چیز کھائی ہے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس جو رجسٹر لکھا ہے اس میں سب کچھ موجود ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ پوچھتے ہیں کہ انسان کے وجود کو اللہ دوبارہ کھڑا کر دے گا؟ اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم تمہاری انگلیوں کے پوروں کو بھی دوبارہ صحیح سلامت کر دیں گے، یہ پور بھی اسی طرح ہوں گے، یہ ناخن بھی اسی طرح ہوں گے، یہ جسم کے بال بھی اسی طرح ہوں گے، یہ آنکھیں اور یہ کان بھی اسی طرح ہوں گے، یہ دانت بھی اسی طرح ہوں گے، یہ ناک اور یہ پورا نقش بھی اسی طرح ہوگا، یہ قد کانٹ، یہ رنگ روپ، یہ سب کچھ اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی طرح ریزریکٹ کرے گا، اسی طرح تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، لیکن یہ حق کو جھٹلاتے ہیں جبکہ حق ان کے پاس آ گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں نشانیاں دکھاتا ہے اس زمین میں، آسمان میں، اور بتاتا ہے کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، آسمان سے اس نے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور پھر اس نے اس کے ذریعے باغ اور غلے اور کھجور کے درخت پیدا کیے، والنخل وباسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، اور یہ رزق ہے اس کے بندوں کے لیے، واحیینا به بلدة میتا، اور اس پانی کے ذریعے وہ مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، كذلك الخروج، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو زمین بنجر پڑی ہوتی ہے، چٹک گئی ہوتی ہے، دراڑیں پڑ گئی ہوتی ہیں اس میں، اوپر سے آسمان سے پانی برستا ہے، اسی زمین سے بغیر بیج ڈالے رویدگی نکل آتی ہے، گھاس پھوس نکل آتی ہے۔ تو جو زمین کو مردہ کے بعد زندگی بخش سکتا ہے، کذالک الخروج، وہ دوبارہ تمہارا نکلنا بھی آسان کر سکتا ہے، وہ تمہاری زندگی بھی اس طرح آسان کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اور بہت سارے دلائل دے کر قیامت کے دن کے احوال بیان کر کے کہا گیا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنم بھر دی جائے گی، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تمہاری کیپیسٹی پوری ہو گئی ہے، کیا تم بھر گئی ہو؟ وتقول هل من مزید، تو وہ کہے گی نہیں، ابھی تو میرے اندر جگہ موجود ہے، اور بھی اگر کوئی سرکش ہے، اور کوئی سر پھرا ہے، اور کوئی مشرک ہے، اور کوئی اللہ کا نافرمان ہے تو بھیج دو، میرے پاس ابھی جگہ موجود ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جہنم کو جنت کو متقین کے لیے لے کے آیا جائے گا قریب، اور هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اور ہر وہ شخص جو بہت رجوع کرنے والا اور نگہداشت کرنے والا ہے، اپنی صلاحیتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو حاضر کر دے گا۔ ادخلوها بسلام، اور کہا جائے گا داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اس میں، ذالک یوم الخلود، آج حیات ابدی کا دن ہے۔ تو یہ وہ آیات ہیں، اور آخری آیت میں فرمایا نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، ہمیں معلوم ہے جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، تم دعوت دے رہے ہو، تم ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہو، تم انہیں بھلائی کے ساتھ دین کی طرف دعوت دے رہے ہو، تم انہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہو، تم ان کے خیر خواہ ہو، اس کے نتیجے میں تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے نتیجے میں تمہیں ساحر اور مجنون اور پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں۔ نحن اعلم بما یقولون، ہمیں معلوم ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر کوئی جبار بنا کر اور جبراً بات منوانے والے نہیں بھیجے گئے۔ فذکر بالقرآن،
بس آپ قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کیجیے۔ من یخاف وعید، جو کہ وعید سے ڈرنا چاہتا ہے، تنبیہ سے ڈرنا چاہتا ہے، اس کو نصیحت کیجیے، وہ نصیحت حاصل کر لے گا۔ اور جو نصیحت سے نہیں ڈرنا چاہتا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وہیں پر جا کر پھر روئے گا چلائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔